پیکا آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے اس قانون کو ڈریکونین قانون اور آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ یعنی پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تمام درخواستیں یکجا کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرات اللہ بابر اور پی ایف یو جے کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بھی عدالتی معاون کے طور پر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو معلوم ہے کہ دنیا حد عزت کے قانون کو فوجداری قانون سے نکال رہی ہے۔ عدالت میں جو کیس آیا وہ اس عدالت کے لیے شاکنگ تھا۔ حکمراں جماعت ایک رکن اسمبلی نے پڑوسی سے ماحولیاتی ایشو پر شکایت کی، ایف آئی اے نے اسے ہراساں کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت اختلاف رائے والوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کر رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ یہ لگ ہی نہیں رہا کہ جمہوری ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی پروسیڈنگز چل رہی تھیں کہ یہ معاملہ اب عدالت کے سامنے آ گیا۔ یہ بات تشویشناک ہے کہ قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنا دیا گیا ہے۔ یہ عدالت پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم قرار کیوں نہ دے؟ جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ دنیا میں عدالتیں ایسا کر چکی ہیں۔ اگر ایگزیکٹو کو اپنی نجی ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں سے پبلک آفس ہولڈر کو نکال دیں۔ ہر پبلک آفس ہولڈر کی طاقت پبلک میں اس کی ساکھ ہوتی ہے۔ ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت ہی سوشل میڈیا تھی، اس نے ایسا کیا۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں اور ورکرز اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ جب سیاسی جماعتیں اپنی سوشل میڈیا ٹیمیں بنائیں گی تو پھر اختلاف رائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ اداروں کا بنیادی حق نہیں ہوتا، وہ اس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سول قوانین کو زیادہ بہتر بنائیں، عدالت بھی آپ کی مدد کرے گی۔ حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ بہتر کر لیں، اس کا فیصلہ 90 دن میں ہو۔ عدالت کے سامنے واحد سوال یہ ہے کہ سیکشن 20 کو کیوں نہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اسے غیر آئینی قرار دے۔ میرے خیال سے یہ غیر آئینی نہیں ہے۔ قانون کے غلط استعمال کو دیکھنا ہے کہ اس کے کچھ سیف گارڈز ہونے چاہیے۔ میں اس کے دفاع کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ سیف گارڈ ہونے چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک پلان ہے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا عدالت کا فرض ہے کہ پارلیمنٹ کا احترام کرے۔ آپ نے آرڈیننس بنایا، سینٹ کو اسے منظور یا مسترد کرنے دیں۔ آرڈیننس کی اس لیے منظوری دی گئی ہے کہ 33 سال ملک آرڈیننس پر چلتا رہا۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ کچھ عدالتی فیصلوں میں آئین کے آرٹیکل 99 سے متعلق تشریح کی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایف آئی اے جا کر گرفتار کرے گا اور ٹرائل کے اختتام تک وہ قیادت میں رہے گا۔ یہ ایک ڈریکونین قانون ہے۔ آپ نے تو اسے نیب کے قانون سے بھی زیادہ بدتر کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے تو آپ سیلف سینسرشپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو لوگوں نے ڈر کے مارے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ یہ آپ نے ایف آئی اے کو کس کام پر لگا دیا ہے؟ آپ نے ایف آئی اے کو پبلک آفس ہولڈر کی ذاتی ساکھ کی حفاظت پر لگا دیا ہے۔ اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ایس او پیز پیش کیے گئے مگر عمل نہ کیا۔ اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پھر ایس او پیز کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ لاہور کے 2 صحافیوں کو جس طرح سے اٹھایا گیا، انہیں بتایا بھی نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ تو بہت سادہ سا معاملہ ہے۔ جب آرڈیننس بن جائے تو دونوں ایوانوں سے منظوری ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں رولز پڑھ کر بتاؤں گا، دونوں ہاؤسز نہیں ایک ہاؤس سے بھی منظوری لی جا سکتی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ہاؤس بھی آرڈیننس کو مسترد کر دے تو وہ مسترد تصور ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں تک عزت کے قوانین کو ڈی کرمنلائز نہیں کیا گیا۔ کوئی پردے دار خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے۔ لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اسے چیلنج کیا گیا، جبکہ بیرسٹر جہانگیر جدون کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ عدالت پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کارروائی نہیں کریں گی۔ اٹارنی جنرل نے پوچھا کہ کیا کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنا یا جعلی ویڈیو اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے؟ جس پر جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ آپ پیکا ایکٹ میں ترمیم سے قبل کا سیکشن 20 بھی دیکھ لیں۔ جتنے کیسز آئے ہیں اس میں ایف آئی اے نے پبلک آفس ہولڈر کے لیے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ ایف آئی اے کو اختیار دے رہے ہیں کہ
کہ وہ شکایت پر کسی کو پکڑ لے اور ٹرائل تک بند اندر رہے۔ FIA نے محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مار کر لیپ ٹاپ وغیرہ اٹھا لیا۔ FIA نے 2 صحافیوں کو بغیر نوٹس اٹھایا اور کافی عرصہ غائب رہے۔ FIA سے پوچھا کہ کیوں گرفتار کیا تو بتایا کمپلینٹ موصول ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک صحافی کو ویلاگ میں کتاب کا حوالہ دے کر ہسٹری بیان کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ کیا اب کوئی تاریخ بھی بیان نہیں کر سکتا؟ 70 سال میں ہم ملک کو اس جگہ لے آئے اور اب ڈرتے ہیں کہ کوئی بات بھی نہ کرے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بادشاہت بچانے کے لیے حق عزت کے قانون کو کرمنلائز کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے ختم کر دیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ برطانیہ میں احتساب عدالتیں بھی نہیں، وہاں حکمران بعد میں کہیں بھاگ بھی نہیں جاتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور معاشرے میں جتنی نفرت ہے، اس میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ترمیم میں پبلک باڈیز کی ساکھ کو بھی بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی تنقید کی تو وہ فوری گرفتار ہو جائے۔ عدالت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ میں تو نیب کے قانون میں بھی گرفتاری کے اختیار کے خلاف تھا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جتنا نقصان نیب اور اس کے قانون نے پہنچایا اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ خالد جاوید نے کہا کہ اس قانون کا اطلاق سیاسی تقاریر پر نہیں ہوگا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ یہ بات واضح کریں کہ کسی تقریر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پبلک باڈیز یا اداروں کا کون سا بنیادی حق ہوتا ہے؟ انہیں تو تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس آرڈیننس کو پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آرڈیننس لے کر آئے؟ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا جسے ملتوی کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یوگنڈا میں بھی حق عزت کو فوجداری قانون سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بیلجیم، جرمنی اور آئس لینڈ میں حق عزت کا جرم کرمنلائز ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وہاں کی عدالتوں کے فیصلے بھی پڑھ لیں۔ کوئی شکایت کرے کہ حکومتی رکن نے یہ بات کی ہے تو کیا آپ انہیں گرفتار کریں گے؟ سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ روز سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو ہوا ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خالد جاوید خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہے، جس پر سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ میں اٹارنی جنرل رہا ہوں، سمجھ سکتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سندھ میں تو ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو بھی حکومت میں ہو وہ آزادی اظہار رائے کو پسند نہیں کرتا۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ میرے کلائنٹ محسن بیگ کے گھر سے لیپ ٹاپ بھی لے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو جرنلسٹ کے ذرائع پر بھی پہنچ گئے، جس پر خالد جاوید خان نے کہا کہ صحافیوں سے ان کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے، اگر اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہ ہوتی تو یہ ملک ٹوٹتا نہیں۔ عدالت اجازت نہیں دے گی کہ FIA بدماش ایجنسی بنے۔ دنیا کہاں پر جا رہی ہے؟ ہم بھی تو اقوام متحدہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ عدلیہ کی عزت کے لیے قانون بنائیں؟ اس کورٹ نے تو توہین عدالت کو بھی کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد ہو تو عدلیہ یا پبلک آفس ہولڈر کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس ملک میں آئین سے اور لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا پر تحفظات ہیں تو فالوورز کو سمجھائیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، جس پر جسٹس نے استفسار کیا کہ اس دوران FIA کوئی گرفتاری نہیں کرے گا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ اس سے متعلق آپ کا آرڈر موجود ہے، اس میں توسیع کر دیں۔ اگر FIA نے ایسا کیا تو میں کورٹ میں نہیں آؤں گا۔ فیکا ترمیمی آرڈیننس کے اثرات اور نتائج کو کابینہ ارکان سے ڈسکس کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیکا ترمیمی آرڈیننس سے متعلق درخواستوں کی مزید سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔